الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر کچھ عرض کرنا ہے۔ گفتگو کا محور میں نے قرآن مجید کی اسی آیت کو بنایا جو ابھی ہمارے ایک عزیز طالب علم نے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، مسجد حرام کی خدمت کرنا، اس کی تولیت، اس کی صفائی، اس کے انتظامات، یہ اور کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، قیامت پر ایمان، اور اس ایمان کے لیے پھر جد و جہد، عمل صالح۔ کیا ہر دو برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے تمہاری نگاہوں میں یہ برابر ہو، لیکن لا یستوون عند اللہ، اللہ کے پاس یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان، اللہ تعالیٰ کے پاس عمل صالح، اس کی بڑی قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو غلط فہمی پھیل گئی تھی وہ یہی کہ ہم کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، ہم حاجیوں میں زمزم تقسیم کرتے ہیں، ہم حاجیوں کے خیموں کو الاٹ کرتے ہیں، ہم انتظام کرتے ہیں، مکہ مکرمہ کے سردار ہے، لیڈر ہے، لہذا ہماری بڑی فضیلت ہے، ہم ہی کامیاب ہے، فائز المرام ہے۔ یہ غلط فہمی قریش کے ان لوگوں میں پیدا ہو گئی تھی جو دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت اور اس کی یہ مشیت تھی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں منصوبہ خداوندی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنے شیرخوار صاحبزادے اور اپنی اہلیہ محترمہ کو وادی غیر زیزر میں لا کر آباد کریں۔ آپ نے حج کے موقع پہ وہ حالات سنے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہیبرون سے سفر کر کے، جو آج فلسطین سے تقریباً 70-80 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے سفر کرتے ہوئے، اور ایسے پہاڑی علاقے راستے میں ہیں کہ آج جب گاڑیاں دوڑتی ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ان پہاڑوں کے سینوں کو چیرا ہوگا، کیسے ٹنلز بنائے ہوں گے، راستے نکالے ہوں گے۔ لیکن آپ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سفر کیا ہوگا آج سے 4000 سال پہلے، تو اس کی کیا نوعیت ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو گود میں ہیں، شیرخوار ہیں، چند مہینوں کے ہیں، اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ، ان کو لے کر مکہ مکرمہ کی آبادی میں، مکہ مکرمہ کی ویران زمین میں آباد کیا۔ عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تیرا ذکر ہو، تیری نماز قائم ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، نکاح فرمایا، اور بہت حالات ہیں، لازمی بات ہے تاریخ بیان نہیں کرنی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی، جن میں 12 صاحبزادے ہوئے۔ 12 صاحبزادوں میں ایک صاحبزادے نابد کے نام سے بڑے مشہور ہوئے، اور ان کی نسل بہت پھیلی پھولی، اور وہ کعبۃ اللہ کے خدمت گزار تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ وارثین تھے۔ لازمی بات ہے کہ چھوٹی موٹی سی بستی تھی، لیکن لوکیشن بڑا عجیب و غریب۔ اگر آپ عرب کا میپ لے لیں
جو مین عرب ہے، اصل عرب ہے، وہ نیچے ساؤتھ میں یمن سے شروع ہوتا ہے، یمن کے بعد پھر سعودیہ، پھر ادھر آپ دیکھیں گے کہ گلف کنٹریز، پھر اب آپ اوپر چلے جائیں گے تو ملک شام، یعنی ملک شام جب ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی سیریا، اس کے معنی فلسطین، اس کے معنی لبنان، اس کے معنی وہ جارڈن، یہ وہ ساری مملکتیں شام کہلاتی تھی، یہ اوپر تک، یہ پوری یہ عربوں کی ایک پٹی تھی جس پہ ایک تجارت ہوتی تھی، اور تجارت کرتے ہوئے یمن کے لوگ قافلے جب نارتھ میں لے جاتے تو مکہ مکرمہ میں ٹھہرتے، اور نارتھ کے لوگ جب نیچے کی طرف آتے جنوب کی طرف تو وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرتے، لہذا مکہ مکرمہ ایک منڈی جیسا شہر بن گیا تھا۔ اس میں ہوا یہ کہ جس خاندان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح فرمایا تھا، جرہم وہ خاندان تھا یمن کا، اس خاندان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کعبۃ اللہ کی خدمت چھین لی، غاصبانہ طور پر، ان کو حق نہیں تھا، لیکن انہوں نے قبضہ کر لیا، طاقتور تھے، لڑاکو تھے، لہذا بنی اسماعیل کمزور پڑ گئے، اور بنی اسماعیل کی جگہ یہ لوگ حکومت کرنے لگے، ان کے ہاتھ میں کنٹرول رہا۔ دھیرے دھیرے اسی نسل میں پھر فہر نامی ایک نوجوان پیدا ہوئے، اور انہوں نے پھر اپنے ننیال والوں سے لڑ کر دوبارہ کعبۃ اللہ کی تولیت حاصل کی، انہی کی اولاد قریش کہلائی، یہ قبیلے قریش کے نام سے مشہور ہوئے اور بہت پھیلتے پھولتے چلے گئے، اور بڑی انہوں نے تجارت کی، اور ان کی تجارت بہت کامیاب تھی، اور اس کامیابی کا سبب کیا تھا؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ کعبۃ اللہ، عربوں کے نزدیک کعبۃ اللہ بہت مقدس تھا، لہذا عرب جب یہ کہتے کہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے تو کوئی ڈاکو اس پر ہاتھ نہ ڈالتا، کوئی اس کو چھیڑتا نہیں، اور امن کے ساتھ یہ تجارت کرتے تھے، نارتھ میں بھی جاتے تھے، ساؤتھ میں بھی جاتے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے بڑی ترقی کر لی تھی، دولت ان کے گھروں میں تھی۔ لیکن مصیبت کیا ہوئی؟ مصیبت یہ ہوئی کہ جب یہ شمال میں گئے تو شمال میں شرک بہت تھا، جس کا میں نے ابھی نام لیا ملک شام۔ ملک شام میں لات کی پوجا ہوتی تھی، عزا کی پوجا ہوتی تھی، آمون کی پوجا ہوتی تھی، کئی بت تھے جن کی پوجا ہوتی تھی، اور ان سب بتوں کی نقلیں یہ لے کے آئے اور مکہ مکرمہ میں بتوں کو نصب کیا اور پوجا کرنی انہوں نے شروع کر دی۔ ساؤتھ میں وہ جاتے تھے، ساؤتھ میں بدھا کی پوجا ہوتی تھی، یعوق کی پوجا ہوتی تھی، نصر کی پوجا ہوتی تھی، ان کے بت لے کر آئے مکہ مکرمہ میں نصب کر دیا۔ جب قوم کمزور ہو جاتی ہے اور اپنے بڑوں کی تعلیمات کو بھلا دیتی ہے تو پھر ماحول سے بہت متاثر ہونے لگتی ہے۔ جب قوم کے اندر خود کوئی دعوت نہیں رہ جاتی تو پھر وہ متاثر ہونے لگتی ہے، کیونکہ انسان کا عالم یہ ہے، یا تو وہ مؤثر ہوتا ہے، لوگوں کو متاثر کرتا ہے، یا پھر وہ متاثر ہوتا ہے، دوسروں سے کچھ سیکھتا ہے۔ لہذا وہ دوسروں سے بت پرستی لینے لگے، اور دھیرے دھیرے قبیلے قریش میں بڑی مشرکانہ واقعات اور تباہی پھیلتی چلی گئی۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تھامے رہتے، اور ہمیشہ وہ شرک سے بیزار عبادتوں میں لگے رہتے۔ انہی لوگوں میں ایک نوجوان ہوئے جو ہاشم کے نام سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں بہت قحط پڑ گیا، کھانے پینے کی چیزوں کی تنگی ہو گئی، لہذا انہوں نے یہ کیا کہ اپنا جتنا سرمایہ تھا، تجارت پھیلا رکھی تھی، اس سب کو سمٹ کر گیہوں خریدا، اس کی روٹیاں پکوائی، اور سینکڑوں روٹیاں پکوا کر ان کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کا ایک حریرہ ٹائپ یا حریص ٹائپ ایک ڈش بنائی، اور اس کے بعد سے انہوں نے ان سارے لوگوں میں ایک کھانا تقسیم کیا جو قحط سے متاثر تھے۔ سینکڑوں لوگوں نے کھانا کھایا مکہ مکرمہ کی بستی نے، آس پاس کی بستی میں، تو ان کا لقب دے دیا گیا ہاشم، کیونکہ حشمہ کے معنی توڑنے کے ہوتے ہیں، روٹی توڑنے کے لیے، لہذا ان کا نام گم ہو گیا، لقب مشہور ہو گیا، وہ ہاشم کہلائے۔ وہ بہت ہی اللہ والے تھے، اور وہ انہی لوگوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر تھے، حضرت ابراہیم کی ملت ابراہیمی پر تھے، اور وہ جب سفر کر کے مدینہ منورہ سے ملک شام کی طرف جا رہے تھے
تو ایک بنو نجار کا خاندان پڑا، اس سے بڑے روابط ہو گئے، اور اس خاندان نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رشتہ داری قبیلہ قریش سے ہو جائے، لہذا وہاں پر ان کا ایک نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد کچھ دنوں وہ ٹھہرے، اور اس کے بعد سے وہ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تو ملک شام جانا ہے تجارت کرنے کے لیے، لہذا میں آگے بڑھ جاتا ہوں، واپسی میں اپنی دلہن کو اپنے ساتھ میں لے جاؤں گا۔ لہذا وہ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھنے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی اہلیہ محترمہ وہ حاملہ تھی اور ولادت ہوئی، اور بہت ہی خوبصورت گورا گنٹا سرخ سفید بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا، جس کے معنی ہوتے ہیں چمکتا ہوا۔ اب وہ لڑکا 1-2 سال کا ہوا، والد تو وفات پا چکے ہیں، اور حضرت ہاشم کے بھائی تھے مطلب، وہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ان کو اپنے بھائی کی وفات کی اطلاع ملی۔ تحقیق کی تو معلوم انہوں نے نکاح کیا تھا، اور ان کو ایک بیٹا بھی ہے جو مدینہ منورہ کے قریب یثرب اس وقت وہ علاقہ کہلاتا تھا، لہذا وہ سفر کر کے گئے کہ اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے لیں، لہذا وہ سفر کر کے پہنچے، اور انہوں نے کہا یہ میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے، میں اس کو لے جانے کے لیے آیا۔ تو عرب بہت کشادہ قلب ہوتے تھے، وسعت قلبی کے حامل ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے خاندان کا چشم و چراغ ہے، آپ لے جائیے۔ لہذا بڑے چاؤ سے، بڑی محبت سے اپنے یتیم بھتیجے کو لے کر آئے۔ جب مکہ مکرمہ میں ان کا اونٹ داخل ہو رہا تھا تو وہ خوبصورت سا لڑکا ان کی کمر پکڑ کے ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو مکے کے لوگوں نے کہا مطلب نے بہت اچھا غلام خریدا ہے، بہت خوبصورت غلام لے کر آئے، اور اس غلام کا نام رکھنا چاہیے عبد المطلب۔ عبد المطلب تو عبد المطلب کے نام سے شیبہ مشہور ہو گئے۔ یہ وہ عبد المطلب ہے جو حضرت ہاشم کے پورے وارث بنے۔ اب کعبۃ اللہ کی خدمت بھی ان کے پاس تھی، اب حاجیوں کو خیمے الاؤٹ کرنا بھی ان کی خدمت تھی، اب انہی کے ذمے پورا مکہ مکرمہ کا انتظام بھی تھا، انہی کے ذمے جو قوافل تجارت کے لیے قافلے آتے ان کے لیے سامان مہیا کرنا، ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنا، ضیافت کرنا، یہ سب ان کے ذمے تھا، اور وہ عرب کے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے۔ اور ان کی اہمیت اس وقت بہت بڑھ گئی جب کہ مکہ مکرمہ پر حملہ ہوا۔ وہ آپ جانتے ہیں ابرہہ کا حملہ، جس نے یہ کوشش کی کہ حرم کو ڈھا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، اور وہ جب داخل ہو رہا تھا مکہ مکرمہ کے حدود میں تو عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، وہ اونٹوں کے اوپر فوجیوں نے حملہ کیا اور اونٹوں کو ہکا کر لے گئے۔ تو پھر عبد المطلب کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے 2 فیصلے کیے، ایک تو سارے مکے کے رہنے والوں سے کہا کہ غاروں میں چھپ جاؤ، پہاڑوں میں نکل جاؤ، شہر خالی کر دو، اور دوسری بات یہ کہ میرے لیے اونٹ تیار کرو، میں ابرہہ سے بات کرنے جاؤں گا۔ لہذا ابرہہ سے بات کرنے کے لیے جب تشریف لے گئے تو اس نے بڑا اعزاز کیا کہ آج مکے کے سردار آ رہے ہیں، اور بہت ہی اعزاز کے ساتھ بات چیت کی کہ کیا صلح رکھتے ہیں، کیا تجویز رکھتے ہیں، کچھ پیکٹ ہوگا، معاہدہ ہوگا۔ لیکن عبد المطلب آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ تیرے فوجیوں نے میرے 100 اونٹ ہکا دیے ہیں، لہذا میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ تو کہا میری جو دل میں آپ کی قدر و منزلت تھی وہ ختم ہو گئی، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ کے بارے میں بات کریں گے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ مکے کے شہریوں کے بارے میں بات کریں گے، میں تو سمجھ رہا تھا آپ اپنے مذہبی مقامات کے بارے میں بات کریں گے، آپ تو جانوروں کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اس پر عبد المطلب نے یہ فرمایا، دین ابراہیمی کا اثر دیکھیے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آیا، اور ان للبیت ربا سیحمیہ، اور گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی اس کو اس جواب پر، اس نے کہا ٹھیک ہے بھی یہ سردار ہے قریش کے، ان کو اونٹ دے دو۔ اونٹ لے کے وہ واپس آگے پہاڑوں میں چلے گئے، اور آپ جانتے ہیں ابرہہ آگے بڑھا تو اس کا محمود نامی اونٹ بیٹھ جاتا تھا، ہاتھی بیٹھ جاتا تھا، جب اس کو پلٹا دیا جاتا تو اٹھ جاتا تھا، جب مکے کے رخ پہ کیا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا تھا، اور 3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو فوج میں سراسمی پھیل گئی اور سرگوشیاں ہونے لگی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر وہی ہوا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کیا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کہ ہم نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ایسی
کنکریاں ان پر برساتے تھے، جو کنکریاں سجیل کی تھی، یعنی بڑی پختہ اور بہت سخت تھی، جو ان کے جسموں میں داخل ہوتی تو پھر پور پور ان کے کھلنے لگتے، جوڑ جوڑ ان کے جسم سے جھڑنے لگتے، اور دھیرے دھیرے وہ سب مرتے چلے گئے، ختم ہو گئے۔ اور جب ان کے جسم کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے تھے تو فرمایا ایسا لگتا تھا جیسے کسی بیل نے، گائے نے، کسی جانور نے چارہ کھا کر اس کو بکھیر دیا ہو، کاسف مأکول، کھائے ہوئے چارے کی طرح وہ بکھرے ہوئے تھے ان کی لاش کے ٹکڑے۔ یہ عبد المطلب کی بڑی اہمیت ہو گئی، اور ان کو روحانی طور پر بھی سردار تسلیم کر لیا گیا۔ یہ عبد المطلب، ان کا عالم یہ تھا کہ حرم کے سامنے ان کا بستر لگتا، ان کے لیے گدے لگتے، تکیے لگتے، جس پہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہ ہوتی، یہ پورے اعزاز کے ساتھ بیٹھتے، مجلس منعقد ہوتی، فیصلے ہوتے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حرم کے سامنے اللہ تعالیٰ سے ایک منت مانگ لی، ایک عہد کر لیا کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے ہوئے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے، اس زمانے میں بچوں کی وفات زیادہ ہوا کرتی تھی، تو کہا کہ اللہ 10 کے 10 جوان ہو گئے تو ایک بیٹے کو میں آپ کے لیے ذبح کروں گا، سب سے آخر والا جو بیٹا ہوگا اللہ میں اس کے لیے ذبح کروں گا، ایک روایت میں۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے سب سے محبوب جو بیٹا ہوگا وہ آپ کے لیے میں قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ لہذا وہ بھول گئے، کہہ کے دھیرے دھیرے بیٹے ہوتے چلے گئے، 10 بیٹے، اور 10 بیٹے بھی جوان ہو گئے۔ اچانک ان کو یاد آیا کہ انہوں نے تو کچھ منت مانگی تھی، جب نیک کام کی منت کی جاتی ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، جب برے کام کی منت کی جاتی ہے تو قسم توڑنے کا کفارہ دے کر وہ منت چھوڑنی پڑتی ہے۔ لہذا اب انہوں نے اللہ کے لیے ذبح کرنے کی نیت کی، اور پھر شریعت اسلامی کے بھی بہرحال احکام نہیں ہے، ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی، لہذا انہوں نے سوچا کہ اس منت پر اب عمل کیا جائے۔ گھر گئے، گھر جانے کے بعد اپنے چہیتے بیٹے کا، نوجوان بیٹے کا جن کا نام عبداللہ تھا، ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے وہ گھر سے جب لے کر نکلنے لگے تو عورتوں کو علم تھا کہ انہوں نے ایک منت مانگی ہوئی ہے۔ جب بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے دھیرے دھیرے باہر نکلنے لگے تو عورتوں نے رونا شروع کیا، شور شروع ہو گیا، محلے کے لوگ جمع ہو گئے، اور پھر کانا پھوسی شروع ہوئی، سرگوشیاں، اور لوگوں نے ان کو روکنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو منت پوری کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ اتنے پیارے لڑکے کو تم ذبح کر دو گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا پھوپیاں ہیں اس لڑکے کی کہ رو رہی ہیں، اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر منع کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، اس جوان لڑکے کو ذبح نہ کرو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، منت جو ہے وہ تو میں پوری کروں گا، یہ ناممکن ہے کہ منت کو برا کیے بغیر چھوڑ دو۔ لہذا وہ عبداللہ کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا کہ دیکھو میں تم کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم کو ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ ان شخص کے بارے میں آتا ہے وہ یمن کے بہت بڑے پجاری تھے، اور وہ تھے جو جوتوش گیان کرتے ہیں، مستقبل کے حالات بتاتے ہیں۔ کون تھے پتہ نہیں، انہوں نے ایک مشورہ دیا اور یہ کہا کہ قرآن نکالو، قرآن، کہ تم عبداللہ کا نام لکھو ایک پرچی پر، اور ایک پرچی پہ اونٹ لکھو، اور اس کے بعد پرچی اٹھاؤ، اور اگر پرچی اونٹ کی اٹھ جائے تو اونٹ کو ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ دو، لیکن نام عبداللہ کا آ جائے تو دوسری پرچی پر 2 اونٹ لکھو، پھر پرچی ڈالو، اگر پرچی 2 اونٹ کی نکل آئے تو 2 اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ دو، اور اگر عبداللہ کی نکل آئے تو پھر تم 3 اونٹوں کی پرچی ڈالو، پھر 4 اونٹوں کی پرچی ڈالو، اور اونٹ کی مقدار بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ، جب اونٹ کی پرچی اٹھ جائے گی اتنے اونٹ ذبح کر دو اور عبداللہ کی جان چھوڑ دو۔ لہذا پرچی ڈالنی شروع ہوئی، دیکھتے دیکھتے 1 2 3 10 20 100 اونٹوں پر اونٹ کی پرچی نکلی۔ عبد المطلب نے کہا میں مطمئن ہونے والا نہیں، دوبارہ پھر کرو۔ لہذا پھر 100 اونٹ، عبداللہ، پرچی ڈالی گئی، پرچی اٹھائی گئی تو پھر 100 اونٹ کی نکلی۔ کہا اب بھی سیٹسفائی نہیں، منشرح نہیں ہو سکا، پھر ایک بار کرو۔ تیسری بار بھی عبداللہ، 100 اونٹ، پرچی ڈالی گئی، پرچی اٹھائی گئی تو 100 اونٹ کی۔ کہا اب میں مطمئن۔ 100 اونٹ انہوں نے ذبح کیے، اور پورے اطراف و اکناف میں ملک عرب کے بڑے حصے میں ایک ضیافت ہوتی رہی، دعوت ہوتی رہی، غریبوں میں اونٹ کا گوشت تقسیم ہوتا رہا۔ عبداللہ بچ گئے۔ یہ وہ عبداللہ تھے جو بڑے حسین و جمیل، بہت خوبصورت اور بہت ہی نورانی پیکر کے حامل، اور ان کا رشتہ آیا حضرت آمنہ سے جو قبیلہ قریش کی شہزادی جیسی تھی، بہت ہی اہم خاندان کی وہ ایک صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب نے رشتے کو پسند کیا،
اور کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اپنے بیٹے کا نسب گنایا اور کہا کہ بخدا آل اسماعیل کا یہ سب سے اچھا نوجوان ہے جس کا آج نکاح کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. لہذا عبداللہ کا نکاح ہو گیا آمنہ سے، اور اس کے بعد سے کچھ دنوں قیام کے بعد پھر وہی تجارت. اور تجارت اس لیے ضروری تھی، آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف و اکناف کی جتنی زمین ہے وہ بے آب و گیا ہے، زراعت ہو نہیں سکتی، نہ کھیت نہ باغبانی. لہذا عربوں کو جینے کے لیے، مکے کے لوگوں کو جینے کے لیے ایک ہی راستہ تھا، تجارت کرو. تو عبداللہ بھی یہ کہنے لگے میری شادی ہو گئی، اب میری ذمہ داریاں بڑھ گئیں، لہذا میں ملک شام کی طرف، نارتھ کی طرف میں تجارت کے لیے سامان تجارت لے کر جاتا ہوں. وہ روانہ ہوئے. مدینہ منورہ کے آس پاس کسی بستی میں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا کہ ان کی وفات ہو گئی، نوجوانی میں وفات ہو گئی. وہ کل 24 سال کے تھے، ان کی وفات ہو گئی. اور پھر قافلے والوں نے اطلاع بھیجا دی عبد المطلب کو کہ آپ کے نوجوان بیٹے وفات پا گئے. ابھی اللہ کی مشیت، کیا کر سکتے. لیکن ادھر بی بی آمنہ حاملہ تھی، اور پھر حضرت بی بی آمنہ کو جب ولادت ہوئی تو ایک خوبصورت سا لڑکا جس کی خوشخبری دینے کے لیے باندی دوڑتے ہوئے ان کے دادا عبد المطلب کے پاس گئی. تو دیکھنے کے ساتھ ہی کہا اتنا پیارا لڑکا، لہذا اس کا کچھ نام ہو ہی نہیں سکتا سوائے محمد کے. محمد کا آپ ترجمہ کرتے رہ جائیے، آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. حمدن کا لفظ آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک شروع ہی ہوا ہے الحمد للہ رب العالمین. حمدن جس میں شکر کا بھی پہلو ہے، حمدن جس میں تعریف کا بھی پہلو ہے. جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری تعریف آپ کی ہے، پورا شکر آپ کا ہے. کیونکہ عربی میں مسئلہ یہ ہے کہ صرف اگر آپ کو تعریف کرنا ہو تو مدحون کہتے ہیں، مدح، ثنا، ذکر جمیل. اور اگر کسی کے احسان پر آپ اچھے الفاظ کہنا چاہتے ہیں تو شکرن کہتے ہیں. لیکن ایسی ہستی ہے جو بذات خود قابل تعریف ہے اور آپ کی محسن بھی ہے، جب آپ اس کی تعریف بھی کرنا چاہتے ہیں، شکر بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ حمدن کہتے ہیں. لہذا الحمدللہ کے معنی ہی ہوتے ہیں اے اللہ آپ کی تعریف، اے اللہ آپ کا شکر، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. لہذا اسی حمدن کے لفظ سے حمدہ کا لفظ بنتا ہے جس کے معنی بڑی تعریف کرنا، اور اس سے آگے چل کے محمد کا لفظ بنتا ہے. اور ابھی بڑی خوبصورت زبان ہے. عربی میں ہمیشہ یاد رکھیے ٹریلیٹرل جڑ ہوتی ہے، سہ حرفی جڑ ہوتی ہے لفظ کی. کسی میں بھی یہ زبان کی خصوصیت نہیں پائی جاتی کہ ایک جڑ سے سینکڑوں الفاظ بنتے چلے جائیں. غفارا، غفارا، 3 لفظ. اب اسی سے استغفار بنا، اسی سے مغفرت بنا، اسی سے غفور بنا، اسی سے غافر بنا، اسی سے مستغفر بنا، اور اسی سے بنتے چلے جائیں گے، الفاظ بنتے چلے جائیں گے، سینکڑوں الفاظ بنتے چلے جائیں گے. ایسے ہی آپ دیکھیں گے تارا، تا یا را، اسی سے طائرہ نبابیل قرآن پاک میں، اسی سے طائرہ پلین، اسی سے مطار ایئرپورٹ، اسی سے طیران ایئر لائن، بنتے چلے جاتے ہیں الفاظ. شاخوں پہ شاخیں پھوٹتی ہیں، کوئی زبان مقابلہ نہیں کر پاتی عربی میں کثرت سے جو شاخیں نکلتی ہیں اس اعتبار سے. لہذا محمد کا جو لفظ بنتا ہے تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ جس کی بکثرت تعریف کی گئی، اور دوسرا یہ جو اپنے خدا کی بکثرت حمد و ستائش کرتا ہے. اب آپ سوچئے اتنا جامع، اتنا خوبصورت لفظ. لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ یہ لفظ محمد کسی کا بھی نام پہلے نہیں تھا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نام تھا جو اس دنیا میں رکھا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیدائش 9 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو، 2 تاریخیں عربی کی جو مستند سیرت کی کتابیں ہیں اس میں بیان کی جاتی ہیں. ان دونوں میں سے کسی ایک تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور وہ سال لازمی بات ہے عیسوی سال تو 570 تھا، ہجری سال ہجرت کے ابھی 53 سال باقی تھے. ہجرت سے 53 سال پہلے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ابو لہب کی ایک باندی تھی سویبہ، ان کے پاس دودھ پیتے رہے. پھر اس کے بعد سے دائی حلیمہ وہ لے کر چلی گئی. اور کیسے لے کے گئی، عجیب و غریب حالات ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ قریش کے خاندان کے بچوں کو یہ
نرسنگ اور فیڈنگ کرنے والی خواتین ہوتی تھی جو لے کر چلی جاتی تھی، 2 سال کا ہونے کے بعد لا کر چھوڑتی تھی، کیونکہ ان کو یہ شبہ رہتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں قافلے بہت آتے ہیں، ان کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، پلس یہ کہ زبان بھی بچوں کی بگڑ سکتی ہے، لہذا اجنبیوں سے دور رکھنے کے لیے دیہاتوں میں پرورش کرتے تھے۔ اسی نقطۂ نظر سے ایک قافلہ آیا تھا، اس قافلے میں ایک خاتون تھی جو بہت غریب خاتون تھی، اور وہ خاتون کی اونٹنی بہت کمزور تھی، لاغر تھی، اور دبلی پتلی اونٹلی دھیرے 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 آئی وہ مکہ مکرمہ میں۔ جتنی وہ خواتین پہنچی تھی اس قافلے میں، سب بڑے بڑے گھروں میں گئی، پیسے والوں کے گھروں میں گئی، اور بچوں کو انہوں نے منتخب کر لیا۔ یہ بہت لیٹ پہنچی، 1 دن بعد پہنچی، اور پھر یہ جب معلوم کرنے لگی تو لوگوں نے کہا سوائے عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کے یتیم کے اب کوئی بچہ باقی نہیں، ساری خواتین بچوں کو انتخاب کر چکی ہیں، اٹھا چکی ہیں۔ اور وہ انہوں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ میں اس گھر میں بھی جھانک لوں۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں جب میں گئی اور میں نے گھر میں دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولے میں گود میں دیکھا حضرت آمنہ کا، تو کہتی ہے میں دل دے بیٹھی۔ پھر اس کے بعد سے میں نے تہیہ کر لیا کہ چاہے مجھے 1 سکہ نہ ملے لیکن لے تو جاؤں گی اسی بچے کو۔ جب انہوں نے حضرت آمنہ سے بات کی تو حضرت آمنہ نے کہا دیکھو بی بی میں بیوہ ہوں، بہت زیادہ توقع نہیں کرنا پیسوں ویسوں کی۔ اور حضرت عبد المطلب سے بات کی تو انہوں نے کہا دیکھو میں قوم کی خدمت میں صبح سے شام تک مصروف رہتا ہوں، تجارت کم کرنے لگا ہوں، بہت زیادہ توقع نہ کرنا، بچہ یتیم ہے، باپ ہے نہیں، پیسے تم کو ملیں گے نہیں ملیں گے، میں تم کو کچھ شیورٹی نہیں دیتا۔ کہا نہیں میں تم بچے کو ہر حال میں لے جاؤں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد سے سب لوگ جمع ہوئے، دھیرے دھیرے اب قافلہ واپس ہونے لگا۔ تو کہتی ہے عجیب و غریب بات یہ ہو گئی، اب میری اونٹنی لمبے لمبے ڈاگے بھرنے لگی اور سب سے آگے چلنے لگی۔ تو میری سہیلیاں کہتی تھی حلیمہ اپنی اونٹنی کو سست کرو، اپنی اونٹنی کو روکو، اس کی رفتار پہ کنٹرول کرو، ہم کو مار ڈالو گی کیا، اتنا تیز ہم اپنی اونٹنیوں کو نہیں بھگا سکتے۔ لیکن بی بی حلیمہ کہتی ہے میری اونٹنی تن کے تیز 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 چلتی چلی گئی، اور پھر سب سے پہلے میں اپنی بستی گاؤں میں پہنچ گئی۔ دھیرے دھیرے قافلہ آیا اور میرے پاس 2-3 سوکھی سوکھی سی بکریاں تھیں، اور گھاس پھوس کی بڑی کمی تھی، قحط کا زمانہ تھا اور دودھ کی بڑی قلت تھی۔ لیکن جب میں پہنچی گاؤں میں تو دیکھا میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے، اور میری بکریوں نے ایسے بچے دینے شروع کیے کہ برکت ہی برکت۔ تو میری سہیلیاں میرے گھر آتی اور کہتی تھی خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت بچے کو چھو لیا ہے، انکی لقد اخذتی نسمۃ مبارکۃ، ایک بہت مبارک ہستی تیرے ہاتھ لگی، تیری تو زندگی بدل گئی۔ لہذا بہت خوشحالی پیدا ہو گئی، اور لوگ ہے کہ بی بی حلیمہ سے اب قرض لینے لگے، اب لوگ ہے کہ بی بی حلیمہ کے پاس صبح شام آنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے پروان چڑھنے لگے، اور 2 سال کے ہو گئے۔ تو حضرت بی بی حلیمہ کہتی ہیں بہت سی چیزیں چھوٹ رہی ہیں، لازمی بات ہے تاریخ کی کتاب سامنے رکھی جائے اور پھر یہ پورے مکی حالات بیان کیے جائیں تو کئی گھنٹے لگیں گے۔ میں بہت مختصر سے کام لے رہا ہوں اور تیزی سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں نبوت کے زمانے تک، تو کس قدر مجھے تیزی کرنی پڑ رہی ہوگی آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت بی بی حلیمہ 2 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے تو مکہ مکرمہ آئی، آ کے حضرت آمنہ سے کہنے لگی دیکھو بچہ 2 سال کا ہو گیا، اس عمر کو پہنچ گیا کہ جس عمر میں ماں باپ کو لوٹایا جاتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مکے میں آج کل بخار پھیلا ہوا ہے، بچے کو بخار لگ جائے گا، پھر کچھ دنوں کے لیے واپس لے جاؤں گی۔ تو حضرت آمنہ ہنس پڑی اور کہا میں سمجھ رہی ہوں تمہاری ترکیب کو، لیکن لے جاؤ تم، میں تمہارے ساتھ حسن سلوک کروں گی، تم لے جاؤ اس بچے کو، کچھ دن اور رکھو۔ لہذا پھر لے آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور لوٹانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، حالات تقدیر بدل گئی تھی ان کی۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا جس سے وہ گھبرا گئی، اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا شق صدر کا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے رضائی بھائیوں کے درمیان تھے کہ اچانک ایک سفید سی ہستی نمودار ہوئی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کیا، ایک تشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کو رکھ کر دھویا، پھر اس قلب کو وہیں رکھا، پھر سینہ بند کیا، اور اس کے بعد سے یہ منظر دیکھ کے بھاگتے چلے گئے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے بیٹے فرزند، اور کہا اماں ایسا ایسا ہو رہا ہے، لوگ کاٹ رہے ہیں محمد کو۔ وہ دوڑتی ہوئی آئیں باہر، بستی کے باہر جہاں گاؤں کے باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے فوراً گریباں ہٹا کے دیکھا تو دیکھا ایسے لائن پڑی ہوئی. وہ گھبرا گئی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، اب یہ میرے قابو کا نہیں ہے. لہذا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فوراً روانہ ہوئی. مکہ مکرمہ پہنچ کے حضرت آمنہ سے کہنے لگے آپ کا بیٹا آپ کو مبارک. حضرت آمنہ نے کہا ایسی اجلت میں آئی ہو، کوئی مسئلہ ہو گیا لگتا؟ کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، بس ہو گیا نا بچہ بڑا وہ آپ رکھ لیجئے. حضرت آمنہ نے کہا ٹھیک ہے، جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے انعام یہ لے لو اور میرا بچہ میرے پاس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ ہے اور 2 سال گزرے. 6 سال کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے کہ حضرت آمنہ کو اپنے کچھ ننیالی رشتہ داروں اور ان کے ماموں وغیرہ کی طرف سے بلاوا آیا. لیکن روایت میں آتا ہے اور شاید روایت صحیح ہوگی کہ حضرت آمنہ کے دل میں خواہش تھی کہ اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کریں. وہ جو مدینہ منورہ میں عبداللہ وفات پا چکے تھے، اب ذرا بچہ بھی بڑا ہو چکا تھا، قافلے کے قابل ہو چکا تھا. لہذا حضرت آمنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنی ایک باندی کو لے کر ایک قافلے کے ساتھ جو روانہ ہو رہا تھا روانہ ہو گئی اور مدینہ منورہ پہنچی. اور وہاں کتنا ٹھہرنا تھا، رکنے کے بعد وہ واپس ہو رہی تھی کہ ابوا نامی ایک مقام پر قافلہ ٹھہرا. وہاں حضرت آمنہ کو بہت شدید بخار آیا، اتنا شدید بخار کہ وہ جابر نہ ہو سکی اور اسی ابوا کے علاقے میں حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی اور وہیں کے قبرستان میں حضرت آمنہ کی تدفین ہو گئی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حجاج کے راستے کو تبدیل کر دیا اور ابوا والے راستے سے آپ اپنے قافلے کو لے گئے. اور راستے میں جب پڑاؤ ہوا تو پوچھا کون سا گاؤں ہے؟ لوگوں نے کہا یہی ابوا گاؤں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کے قبرستان کو بتلاؤ. لوگوں نے قبرستان بتلایا کہ یہ ہے قبرستان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے. چاروں طرف دیکھنے کے بعد اپنی والدہ مرحومہ کی قبر کو پہچان لیا. دھیرے دھیرے اس کی جانب آگے بڑھے. وہاں پہ جیسا کہ ہوتا ہے مینٹیننس کی کمی کی وجہ سے کچھ جنگلی درخت اگ آتے ہیں، اسی طرح کے پودے اگائے تھے. ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے 2 حاجتیں مانگی تھی، 2 سوال میں نے کیے تھے. مولا کے دربار میں میں نے 2 عرض معروض کیے تھے. ایک تو یہ کہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں اور دوسرے یہ کہ اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کروں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دی، دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ نبی کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ اپنے کسی بھی ایسے قرابت دار کے لیے دعائے مغفرت کریں جو اسلام سے پہلے وفات پا چکے ہیں. نبی کے لیے اجازت نہیں تھی. میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، وہ بڑی نازک بحث ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے ان کا معاملہ فرمائے گا، اس میں ہم کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کا معاملہ ہے نبی کے والدین کے ساتھ. وہ جو معاملہ فرمائے وہ ارحم الراحمین ہے، وہ جانتا ہے رحمت العالمین کے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہم بلا وجہ بحثوں میں کیوں الجھے؟ لیکن یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا ما کان للنبی ان یستغفر للمشرکین ولو کان اولی قربا، کہ نبی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی ایسے قرابت دار کے لیے دعائے مغفرت کریں جو اسلام سے پہلے وفات پا چکے ہیں. اس میں ایک حکمت تھی امت کے لیے، اس میں ایک سبق تھا. لیکن وہ ایک طویل بات ہے، میں اس کو چھوڑتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابوا میں حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہوئی، تدفین ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باندی لے کر لے آئی. باندی جب لے کے کھینچ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قافلہ چلنے والا ہے، جلدی چلو، تو 6 سال کے معصوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے اپنی ماں کو دیکھتے، اپنی ماں کی قبر کو دیکھتے کہ امی کیوں نہیں آ رہی. لہذا والد کے رشتے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں محروم، ماں کے رشتے سے بھی محروم. اب عبد المطلب دادا کے پاس پہنچے، انہوں نے سینے سے لگایا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا، یہ جو ہے آگے چل کے اس کی بڑی شان ہوگی. لہذا جو ان کے لیے مسند لگتی تھی مکہ مکرمہ میں حرم کے سامنے، جس پہ ان کے سوا کسی کو چڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی چڑھ کے بیٹھ جاتی.
اگر نوکر چاکر روکنے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب کہتے اس لڑکے کو نہیں روکنا، یہ لڑکا بیٹھ سکتا ہے میری مسند میں، اس لڑکے کے سوا کوئی نہیں چڑھ سکتا۔ یہ اعزاز کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے تھے کہ 7ویں سال ان کی بھی وفات ہو گئی، وہ بھی ضعیف ہو چکے۔ وفات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں میں سے جو سب سے سنجیدہ اور جو سب سے زیادہ معاملہ فہم تھے، ابو طالب، ان سے کہا دیکھو محمد کا خیال رکھنا۔ اب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کوشش کرتے کہ باپ جیسی محبت دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے مانوس، یہاں تک کہ ابو طالب کو مسئلہ پیش آیا تجارت کا۔ اب ان کا قافلہ جانے والا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 11-12 سال ہے، اس عمر کے بچوں کو قافلے میں نہیں لے جایا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی چلوں گا۔ ابو طالب کہنے لگے بہت دور جا رہا ہوں میں، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر ہے، شام جا رہا ہوں، اور ملک شام اور بہت ٹھنڈک اور سب ڈاکو وغیرہ خطرے راستے کے، تم کو بیٹے نہیں لے جا سکتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، تو کہا بیٹے رو مت، میں تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا ہوں، چلو میں تم کو لے جاؤں گا، اور جو ہوگا وہ کروں گا، میں تمہاری جیسے حفاظت ہوگی کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلتے چلے گئے۔ ایک علاقہ ہے بصرہ شام، یاد رکھیے، ایک بصرہ ہے جو عراق میں پڑتا ہے، ایک بصرہ ہے جو شام میں پڑتا ہے۔ وہاں میں جا چکا ہوں بصرہ شام میں۔ جب وہاں قافلہ پڑاؤ ڈالا تو ایک راہب جو عیسائی مذہب قبول کیا ہوا تھا، اس نے قافلے والوں سے کہا کہ آج دن کا کھانا آپ میرے ساتھ تناول فرمائیں۔ زور آنے کی دعوت دی، قبول کر لی دعوت۔ عربوں کا مزاج ہے دعوتوں کا اور مسافروں کی خدمت کا، لہذا ابو طالب اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ کھانے پہ چلے گئے۔ وہ سب کو دیکھتا رہا، کہا ایک کوئی ساتھی آپ کا نہیں آیا؟ کہا نہیں سب بڑے آ چکے۔ کہا نہیں ایک ساتھی نہیں آیا، کیوں اتنا تم کو یقین ہے؟ سب آگے میں کہہ رہا ہوں۔ کہا نہیں ایک ساتھی آپ کا نہیں آیا، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ کہا کیوں، کس بات پر تم کہہ رہے؟ کہا جب آپ کا قافلہ دور سے آ رہا تھا تو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر سے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے قافلے کے ساتھ بادل بھی چلا آ رہا تھا، اور آپ کا قافلہ وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، بادل وہیں ٹھہرا ہوا ہے، ضرور کوئی ایسا فرد ہے جس کی نگہبانی کے لیے، سائبانی کے لیے بادل سفر کر رہا ہے، اور وہ شخص یہاں نہیں آیا ورنہ بادل بھی آتا۔ تو کہا ایک محمد کے سوا کوئی نہیں، وہ لڑکے سے ہیں سیاہ، ان کو نہیں لائے، کہا نہیں بلائیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو بادل بھی ساتھ ساتھ چلا آیا۔ جب بادل آ گیا تو بحیرہ راہب، بحیرہ ان کا نام تھا، بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ لڑکا آخری رسول بنے گا، میں پیشن گوئی کر رہا ہوں، کیونکہ میرا جو علم ہے، پچھلے صحیفوں کی جو میری تحقیق ہے، میں اپنے علم اور تحقیق کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ ساری علامت انہی میں ہے، اور ان کو ذرا آپ یہودیوں کی سازشوں سے بچائیے، دشمنوں کی سازشوں سے بچائیے۔ یہ لڑکے کی بڑی شان ہونے والی ہے، آخری رسالت اسی لڑکے پہ آنے والی ہے۔ چنانچہ وہ گرجا گھر آج تک باقی ہے، جس کو میں خود دیکھا ہوں، جہاں پہ کہ دیواریں ہیں، چھت گر چکی، لکڑی کی چھت تھی، اور وہ درخت بھی ہے جس درخت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، اور اسی کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد بنا دی، اور وہ المسجد العمری کے نام سے بہت بڑی مسجد ہے۔ ہم نے اس میں ظہر کی نماز بھی ادا کی کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تشریف لے گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد سے ابو طالب گھبرانے لگے اور سوچنے لگے کہ یہ تو عجیب و غریب مسئلہ ہو جائے گا، لہذا جلدی چلو، اور جلدی جو بھی تجارت ہو سکتی تھی سمٹ لی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ کہ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی آئیڈینٹی تھی۔ کبھی شرک کے کسی میلے ٹھیلے میں تشریف نہیں لے جاتے، غلط چیز نوش نہیں فرماتے، غلط بات نہیں کرتے۔ اور ایک مرتبہ حرم کی تعمیر و عامر چل رہی تھی، گھٹنے سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند اٹھا کہ مارے شرم سے بے ہوش ہو گئے۔ انتہائی شرمیلے سے لڑکے اور انتہائی معصوم صفات کے حامل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آج ہمارے بچوں کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب کے لیے آئیڈیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہم دیکھیں تو پتہ چلے
کہ بچپن کس کو کہتے ہیں، بڑوں کا بچپن کیا ہوتا ہے، کیسے وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، کیسے کمزوروں کی مدد کرتے تھے، کیسے بڑوں کا احترام کرتے تھے، کیسے لغویات سے اجتناب کرتے تھے، کیسے نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے، کیسے موسیقی سے دور رہتے تھے. یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں نمایاں تھی. یہاں تک کہ دھیرے دھیرے جوانی کی دہلیز تک پہنچے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ مجھے بھی اسباب معیشت اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ ابو طالب کثیر العیال ہو چکے تھے، ان کے کئی لڑکے لڑکیاں، اور ان سب کو سنبھالنا، اس کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کی خدمت، لہذا ذرا کھانے پینے میں دقت رہتی، پریشانی رہتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ معاشی طور پر وہ معاون بنے، جیسے کہ ہر نوجوان چاہتا ہے کہ اپنے بڑوں کے لیے کچھ کمائے دمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک قافلہ لے کر نکلتے ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. سامان پورا کا پورا حضرت خدیجہ کا تھا، اور حضرت خدیجہ کے غلام تھے، اور وہ غلام کو لے کر، فہیرہ ان کا نام تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور تجارت کی. تو جتنا نفع ہونا چاہیے تھا اس سے کئی گنا بڑھ کر نفع. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئی. غلام سے اپنے انٹرویو لیا، کہا کہ ان کو کیسے اتنا فائدہ ہوا، دوسرے تو اتنا فائدہ کبھی نہیں لائے، میں انویسٹ کرتی تھی ہمیشہ، اور جب کبھی واپس انکم آتی تو 10% 20% کا اضافہ، یہ اتنا اضافہ کیسا، 4 گنا 5 گنا اضافہ. اور انہوں نے کہا 2 باتیں محمد کی ایسی دیکھی، وہ 2 باتوں کی وجہ سے لوگ گرتے تھے محمد سے سامان خریدنے کے لیے. کہا ایک تو عہد و پیما کا لحاظ، جو زبان دے دیتے، جو ایگریمنٹ کر لیتے پھر اس کو بدلتے نہیں. ہوتا کیا ہے، جو سب سے بڑی کوتاہی تاجروں کی، جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متنبہ فرمایا، جو آج بھی نظر آتی ہے کہ ایک سامان ہم نے کسی کو بتایا کہ بھائی یہ لے لو 1000 روپے میں، دوسرا آ کے کہا مجھے 1200 روپے میں دو گے، کھٹ سے ایگریمنٹ توڑ دیا، 1200 میں اس کو بیچ دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. فرماتے تھے من غش فلیس منا، یہ دھوکے باز ہم میں سے نہیں ہے. دھوکہ دے کر جو تجارت کرتے ہیں، عہد و پیما کا پاس و لحاظ کرنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم وعدے کرتے ہو نا، یہ قیامت کے دن تم سے پوچھے جائیں گے، اس کو تم نے پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا نفاق کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عہد و پیما کا بہت پاس و لحاظ کرتے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت میں اگر کوئی خامی، اگر سامان تجارت میں کوئی فالٹ اور عیب ہوتا تو وہ بیان کر دیتے. دیکھو یہ کپڑا تم لے رہے ہو نا، 10 میٹر کے بعد اندر اس میں ایک دھبا ہے، ذرا کھول کے دیکھ لو، تمہارے کام آئے گا نہیں آئے گا. اب وہ خوش ہو جاتا کہ اتنی اندرونی چیز جو چھپا چھپا کے بیچی جاتی، یہ کھل کھل کر بیان کر رہے ہیں. لہذا سارے لوگ چاہتے تھے کہ پوری کی پوری تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں بڑی برکت ہوئی، اور اس برکت کے ساتھ مکہ مکرمہ لوٹے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ وہ بہت ہی دانا و بینا خاتون تھی، قریش کی بہت سمجھدار خاتون سمجھی جاتی تھی، بیوہ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد سے ان کی عمر 40 کے قریب ہو رہی تھی، لہذا پوری طرح وہ سمجھدار تھی. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اگر ان سے میرے نکاح کا رشتہ دیا جائے تو میں ان سے نکاح کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ اس وقت قریش کی سب سے امیر خاتون سمجھی جاتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیے منصوبہ بندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ خاص انتظام فرما رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رشتہ آیا تو ابو طالب نے کہا کہ میں منظور کر دوں، خدیجہ کا نکاح تو میں ریجیکٹ نہیں کروں گا. لہذا نکاح طے ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل ابو طالب بنے، اور حضرت خدیجہ کے حکیم ابن حزام، ان دونوں نے معاملات طے کیے، مہر وغیرہ اس زمانے کے لحاظ سے ساری چیزیں، اور نکاح پڑھایا. کیونکہ عربوں کے شریف خاندانوں میں نکاح کا رواج تھا. جو آج نکاح کا رواج ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت سے چلا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 سے متجاوز کر چکے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھی، اور اس کے بعد سے نکاح ہونے کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دولت ہی دولت تھی. آپ عرب کے امیر ترین لوگوں میں ایک تھے.
اب آپ کے لیے شہزادوں جیسی زندگی گزارنا ممکن تھا، اب آپ کے لیے دولت سے تعیش کرنا بہت آسان تھا، انجوائے کرنا، لطف اندوز ہونا بہت آسان تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ میرے پیروں تلے دولت آ چکی ہے، تو پھر یہ بتلایا کہ میرا دل دولت کی محبت سے کیسے خالی ہے دیکھو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن ایک مہینے کا کچھ خشک ٹفن لے کر غار ہرا میں چلے جاتے، عبادتیں کرتے رہتے، اور ساری تجارت سے منہ موڑ لیا، ساری دنیاوی معاملات سے منہ موڑ لیا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ لیکن اس عرب خاندان میں جہاں پہ کہ یتیم تو یتیم، بڑے بڑے سورماؤں کو لوٹ لیا جاتا تھا، ہم نے آپ کی کیسے حفاظت کی ہے نبی، کہ آپ محبتوں میں پروان چڑھتے چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ مالی طور پر پوزیشن آپ کی مالی ٹھیک نہیں تھی، فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، دولت عنایت فرمائی، اور قدموں تلے آپ کی پوری دنیا چلی آئی۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اب آپ پریشان تھے، مضطرب تھے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار تھے، بے چین تھے کہ اللہ یہ انسانیت کو کیا ہو گیا ہے۔ اس وقت کی انسانیت کی اگر میں تصویر کھینچوں تو آپ کہیں گے کہ کوئی افسانہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ عرب میں لڑکیاں پیدا ہوتی تو زندہ دفنا دی جاتی، عرب میں ایک اونٹنی اگر دوسرے کے باغ میں چل لیتی تو 40 سال جنگ ہوتی، 2 قبیلے ختم ہو جاتے وجود سے۔ اور رومن امپائر کا عالم یہ تھا کہ بہت زبردست حکومت، دولت کے غرور میں، نشے میں چور، وہ اتنے بربریت پسند تھے، اتنے بربریت پسند تھے۔ وہ اسٹیڈیمز میں نے دیکھے ہیں، بصرہ شام میں دیکھا میں نے وہ اسٹیڈیم، اور ان کا وہ اسٹیڈیم میں نے پیٹرا میں دیکھا جو جارڈن میں ہے، کہ ایک اسٹیڈیم بناتے، اوپر سب بیٹھتے، نیچے سے ایک 10 دن 20 دن کے بھوکے درندے کو چھوڑتے اور ایک غلام کو چھوڑتے، دونوں کو لڑاتے، جب وہ درندہ شیر اس کے ٹکڑے کرتا تو اوپر سے تالیاں پیٹتے، لطف لیتے۔ ان کی انسانیت اتنی گر چکی تھی۔ اور آپ دور نہ جائیں، آپ کے ہندوستان کا عالم یہ تھا کہ کسی خاتون بیچاری بدنصیب کا شوہر مر گیا تو شوہر کے ساتھ اس کی ستی کر دیتے، اس کو جلا دیتے۔ آپ کے ملک کا عالم یہ تھا کہ یہاں پر انسانوں کو مختلف طبقوں میں بانٹا جا چکا تھا، برہمن الگ تھے، شودر الگ تھے، اور شودروں کا عالم یہ تھا وہ بیچاروں کا کہ کتے کے مرنے کا اور شودر کے مرنے کا کفارہ برابر ہے کہا تھا، اور یہ کہا تھا اگر کوئی برہمن کسی شودر کو قتل کر ڈالے تو اس کو توبہ کرایا جائے گا، 100 اٹھ بیٹھ کرائے جائیں گے، اور اگر کوئی شودر کسی برہمن کے اوپر ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ منو شاستر کا قانون آپ کے ملک میں رائج تھا۔ انسانیت اس وقت اتنی تباہ ہو چکی تھی، اتنی تباہ ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تو خشکی، سمندر بھی برباد ہو چکے تھے، سڑ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو جاننے والا کوئی دنیا میں باقی نہیں رہ گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی بن کر آئے تھے، ان کو سولی پہ چڑھانے کی سازش کی گئی۔ ان سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کو اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نوجوان 35 سالہ نوجوان کو صرف اس لیے ان کی گردن اڑا دی گئی تھی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے کہ انہوں نے حق کا فتویٰ دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ اپنی بہن سے، رضائی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی رضائی بہن پر ڈورے ڈال رہا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے، خبیث عورت نے بادشاہ سے یہ کہا کہ اسی وقت میں تمہارے ساتھ داد عیش دوں گی جبکہ تم یحییٰ کا سر مجھے تشتری میں لا کے پیش کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو حضرت زکریہ سے ملاقات ہوئی، تو میں نے اپنے بھائی حضرت زکریہ سے پوچھا کہ یحییٰ کے قتل کا کیا معاملہ ہوا، تو حضرت زکریہ نے فرمایا کہ میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے پہلو میں یحییٰ نماز پڑھ رہے تھے، اور دیکھا میں فوجی آئے اور وہ یحییٰ کی گردن کاٹ لی انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کی نماز کا کیا ہوا، تو حضرت زکریہ نے کہا میں نے نماز نہیں توڑی، میں نے نماز نہیں توڑی، میرے بیٹے کو، نوجوان بیٹے کو شہید کیا، گردن لے گئے اور لے جا کے پیش کیا اس عورت
اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اے یروشلم کتنے نبیوں کا خون تم پیو گے ذرا مجھے بتاؤ. آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی کو دیکھ دیکھ کے کہتے تھے تو کتنوں کا خون پیے گی ذرا مجھے بتا. نبیوں کو قتل کرنا یہ بنی اسرائیل کی عادت ہو چکی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 3 خداؤں کے جھمیلے میں پڑ چکے تھے، تباہ ہو چکے تھے، عقیدہ توحید کی شمع بجھ چکی تھی. ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے اور کہتے اللہ کیا میں یہ زندہ درگور ہونے والی لڑکیوں کو پہلے بچاؤں، یا شراب پی پی کے لڑنے والوں کو بچاؤں، یا یہ جنگوں کا ماحول ختم کروں، یا یہ جو انسان بکتے ہیں، ماں کو الگ بیچتے ہیں، اس کے بچے کو الگ بیچتے ہیں، اس کو روکوں. مولا اصلاح کروں تو میں کیسے کروں، روکوں گناہوں سے لوگوں کو تو کیسے روکوں. اللہ تعالیٰ اس بے چینی کو فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اضطرار کی کیفیت کو، اس بے قراری کو اور اس کڑہن کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ بہت بے چین تھے، راستہ نہیں پا رہے تھے کہ انسانوں کی کیسے اصلاح کی جائے. آپ کو راستے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لوگوں کو صراط مستقیم پر کیسے لایا جائے. فہدا، ہم نے راستہ دکھایا. کیسے راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مشغول تھے کہ اچانک ایک عجیب و غریب ہستی ظاہر ہوئی اور انہوں نے کہا اقرا یا محمد اقرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما انا بقاری. انہوں نے بہت زور سے گلے لگایا اور دبایا، چھیپا، اور اس کے بعد کہا پھر اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، پھر کہا اقرا، پھر وہی کا عمل دہرایا، پھر ما انا بقاری، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھیے نبی، آپ رسول بنا دیے گئے ہیں، آپ نبی بنا دیے گئے ہیں، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اب آپ کو قرآن پاک پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اب آپ کو امت پر کام کرنا ہے، امت کو ڈگر پر لانا ہے، انسانیت کو بچانا ہے. لہذا یہ 5 آیتیں نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ہے کہ 40 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول سے گھبرا سے گئے، اور فرشتوں کا نزول بڑا باروب ہوتا ہے. اور یہ پہلی وحی تھی جس کا تجربہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ گھر آئے. گھر آنے کے بعد کہا زملونی، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. شانہ ہے کہ کب کپا رہا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ گھبرائی ہوئی کمبل اڑاتی ہیں، لٹاتی ہیں، خدمت فرماتے ہوئے پوچھتی ہوا کیا آپ اتنے کیوں گھبرائے ہوئے، ایسی کیفیت کیوں ہے. تو انہوں نے پورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاریخی جواب دیتی ہیں، وہ معرکۃ العرا جواب دیتی ہے، جو قیامت تک کے لیے صرف ایک جواب نہیں ہے بلکہ انسانوں کے لیے ایک لاہ عمل ہے، انسانوں کے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے. فرماتی ہیں ایک طرف آپ ان کی دانائی دیکھیے، حکمت دیکھیے، سمجھداری دیکھیے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی، دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جینے کا انداز دیکھیے. فرماتی ہے کہ آپ کو محمد کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ناکام رسوا کر ہی نہیں سکتا، خدا کی قسم آپ کو کچھ نہیں ہوگا. کیسے کہتی ہو؟ اس لیے کہتی ہوں کہ آپ رشتہ داروں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، اس لیے کہتی ہوں آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کہتی ہوں کہ آپ غریبوں کی سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے کہتی ہوں کہ آپ یتیموں کو سینے سے لگاتے ہیں، اس لیے کہتی ہوں کہ آپ سوسائٹی میں امانت دار ہیں، امین ہیں، نیک ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کے ساتھ اللہ کی حفاظت رہے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تسلی ہوئی، تھوڑا آرام فرمایا. اس کے بعد کہا چلیے ایسا کرتے ہیں کہ میرے بھائی ہیں، پھوپھیزاد بھائی، ورقۃ بن نوفل ان کا نام، وہ بڑی کتابوں کے ماہر ہیں، وہ تورات بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی پڑھتے ہیں، ان کے پاس علم بہت ہے، ان سے ہم معلوم کرتے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں. لہذا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ورقہ کے پاس گئی. انہوں نے پورے حالات سننے کے بعد چونک پڑے اور کہا خدا کی قسم یہ وہی چیز ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، یہ وہی چیز ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی. اے محمد اگر میں زندہ رہا تو اس وقت آپ کی پوری مدد کروں گا جس وقت آپ کی قوم آپ کو آپ کے ملک سے نکال دے گی. فرمایا اب مخرجیہ ہوں، مجھے نکالیں، محبت کرتے ہیں، امانت میرے پاس رکھاتے ہیں،
مقدمات کے فیصلے مجھ سے کراتے ہیں، صبح شام میرے پاس آتے ہیں اور میرے نام کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، مجھے نکال دیں گے؟ تو کہا میرا علم بتاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا آپ کو اس قوم سے ہجرت کرنی پڑے گی، اس ملک سے آپ کو نکالا جائے گا، میں بقید حیات رہا تو آپ کی پوری مدد کروں گا، سپورٹ کروں گا۔ لیکن کچھ دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک وہ بقید حیات نہیں رہے۔ تو یہ ورقۃ بن نوفل نے یہ خوشخبری دی۔ اب ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین، یہ کیا ہوا ہے اللہ، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ اور زیادہ تر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اپنے پورے چہرے پر ڈال کر غور کرتے، تفکر کرتے، کیونکہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ آپ گہرائی سے کوئی چیز سوچنا چاہیں گے تو آپ کو تنہائی بہت اچھی لگتی ہے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ لہذا یہی کیفیت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑ اوڑ کے غور کرتے، یہاں تک کہ دوسری وحی آ گئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ اے کمبل اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے، آدھی رات آپ کو نماز پڑھنی ہے، کچھ کم یا کچھ زیادہ کر لیں، اور یاد رکھیے آپ پر قرآن اترنے والا ہے، ہم آپ کو بہت اہم ذمہ داری دینے والے ہیں، وہ بہت بڑی ذمہ، قولا ثقیلا، بہت گراں ذمہ داری ہے، آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، تاوقت کہ آپ رات کا یہ مایا نہ کر لیں، رات میں آپ یہ محنت نہ کر لیں، جب تک کہ رات کی نمازیں نہیں ہوں گی، اللہ کے دربار میں رونا نہیں ہوگا اور اللہ سے رات میں توانائی نہ دی جائے گی، اس وقت تک صبح میں آپ دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ لہذا آپ یہ تیاری شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی آدھی رات نمازیں شروع کر دی، یہ لمبی تہجد کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری تھی کہ تیسری وحی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فلا تہجر ولا تمنن تستکثر۔ اے نبی اب آپ کھڑے ہو جائیے، بتائیے لوگوں کو توحید کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو جمع کیا، مکہ مکرمہ کے لوگوں کو صفا کی پہاڑی پر جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں اونچی پہاڑی پہ کھڑا ہوا ہوں، پیچھے کا منظر دور تک دیکھ رہا ہوں، تم نیچے ہو، اگر میں کہوں پیچھے سے ایک بڑا لشکر جرار آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ محمد ہم نے آپ کو دیکھا چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ بڑے سچے پکے ہیں، تو آپ حملے کی جب خبر دیں گے تو اس میں نعوذ باللہ جھوٹ کیوں بولیں گے، آپ تو بہت سچ بولیں گے، ہم آپ پہ یقین کریں گے، جنگ کی تیاری کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں یہی مثال دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نبوت کی بلندی پر کھڑا ہوا ہوں، آخرت دیکھ رہا ہوں، اور تم جب تک کہ پروانے توحید نہ بلند کرو، نعرہ توحید بلند نہ کرو، نجات نہیں پاؤ گے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تبھی تم بامراد ہو سکتے ہو۔ ابو لہب کہنے لگا تو رشتے میں چچا تھا لیکن وہ بڑا بد زبان، کہا تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، ہم جیسے وی آئی پی سرداروں کو، وائٹ کالر عہدیداروں کو تم نے یہ چھوٹی سی بات کے لیے جمع کیا، پورا دن تمہارا برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی کا دن نہیں برباد ہوگا، نبی کا تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے کہیں بہتر ہوگا۔ لیکن تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تباہ ہوگا، اس کی آمدنی تباہ ہوگی، اس کی بیوی تباہ ہوگی، اس کا کنبہ تباہ ہوگا، اور جتنا کچھ کمایا کوئی چیز اس کے کام آنے والی نہیں، سب جہنم میں جائیں گے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دین کی کوشش شروع کی، اور جب کوشش شروع کی، سمجھانا شروع کیا، اب یہ بتوں کے پجاری ان کو بڑی بے چینی شروع ہو گئی، اور ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مخالفتیں شروع کی۔ ابھی شروع میں ذرا نرمی کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے، ارے نوجوان آدمی ہیں، جوشیلے ہیں، ٹھنڈے پڑ جائیں گے، ہو جائے گا، وقت آئے گا تو کمپرومائز ہو جائے گا، دیکھیں گے، سوچیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ 6 مہینے کی مدت ہو گئی، وحی نہیں آ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ایک عورت سیدھا سیدھا گھر کے سامنے آئی، پکار کے کہنے لگی یا محمد ودعک ربک وقلا، ہو گیا محمد، سب ختم، چھوڑ دیا تمہارے رب نے اور بیزار ہو گیا تم سے۔ بس اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں
کہ آسمان کی افق پہ ایک ٹپکا ہے، ایک ٹپکا ہے، ایک بالکل نقطہ ہے، وہ پھیلتا جا رہا، پھیلتا ہے، پھیلتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے پورے آسمان پر وہ چھا گیا۔ اور میں نے دیکھا وہ حضرت جبرائیل تھے جو اپنی شکل میں تھے، حضرت جبرائیل اپنی شکل میں ظاہر ہوئے، جو حضرت جبرائیل کی حقیقی شکل ہے اس میں ظاہر ہوئے۔ اور اس کے بعد کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، جیسے چاشت کا وقت بتاتا ہے، رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی اب آپ رسول بنائے جا چکے ہیں، اور یہ جہالت کی تاریکیاں رسالت آفتاب کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہوا ہے، بلکہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ دے گا پروردگار آپ کو کہ آپ نہال ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اس کی تفسیر کرتے کرتے مفسرین تھک جاتے ہیں، مفہوم ادا نہیں ہوتا، حق ادا نہیں ہوتا۔ اس میں فتح مکہ بھی ہے، اس میں قرآن مجید کی نعمت بھی ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کامل شریعت نازل فرمائی وہ بھی ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہے، اس میں نہر کوثر بھی ہے، اس میں مقام محمود بھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ بھی ہے، وہ شفاعت کبریٰ جو آخری فرد کی بھی سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں گے، تب دل خوش ہو جائے گا، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ آ گیا ہے کہ اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جس سے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، دھیرے دھیرے آگے بڑھتے گئے، جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے مخالفتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے پہلے اسلام قبول کیا تو آپ کے بڑے قریبی دوست تھے، 2-2.5 سال سے چھوٹے تھے، لیکن لگے رہتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر بھی وہی دین حنیف پہ تھے، نہ کبھی شرک کیا کرتے تھے، نہ کبھی شراب پیا کرتے تھے، نہ کبھی جوا کھیلا کرتے تھے، لہذا سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں، پھر دھیرے دھیرے حضرت ابوبکر کی کوشش سے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ لہذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور ان پر مشقتیں ہوئیں، ان کو بہت آزمایا گیا، تو حضرت ابوبکر نے بھاری رقم دے کر ان کو خرید کے آزاد کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر کہتے تھے کہ ابو بکر سیدنا وَأَعْتَقَ سیدنا، ابو بکر میرے بھی سردار ہیں اور ایک میرے سردار کو خرید کے انہوں نے آزاد کیا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جن کے بڑے احسانات مسلمانوں پر دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے تو نرمی سے، پھر بدتمیزی پہ اتر آئے، پھر بدتمیزی سے آگے بڑھ کر وہ دست درازی پر اتر آئے۔ اتنی ہمتیں ہو گئی کہ قریش کے وہ معزز خاندان جو بنو ہاشم کہلایا جاتا تھا، اس کے جو سب سے معزز نوجوان، سب سے معزز فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب بدتمیزی کرنے پر بھی ان کی ہمتیں ہو گئی، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ حرم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو کیسی بدتمیزی کی ابو جہل نے، اوجڑی لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پہ ڈال دی۔ واقعات بہت ہیں مکہ مکرمہ کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف صبر کرتے رہے، صرف صبر کرتے رہے۔ بہت ہی آزمائشی گھڑیاں آئیں، اور وہ گھڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ بڑی بھاری ثابت ہوئی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے اور پیچھے ہی پتھر کی چٹانوں میں ایک ستون سے حضرت عمار کو باندھا گیا تھا اور دوسرے ستون سے ان کے والد ماجد حضرت یاسر کو باندھا گیا تھا۔ دونوں غریب خاندان کے تھے، غریب لوگ تھے اور ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا۔ لہذا اب حضرت عمار کو مانتے تو حضرت سمیہ اپنے بیٹے کے پاس بھاگتی چھوڑاتی، ادھر شوہر کو مارنا شروع کر دیتے، دوڑ کے جاتی حضرت یاسر کو وہ چھوڑاتی، ادھر بھاگ رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، رو رہی ہیں اور ہمدردی کی دعائی دے رہی ہیں، انسانیت کی دعائی دے رہی ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہے کہ مانتے ہی نہیں، کبھی ان پہ کوڑے برسا رہے ہیں، کبھی ان پہ لاٹھی برسا رہے ہیں۔ اسی بھاگ دوڑ میں بیچ میں ابو جہل نے پکڑا حضرت سمیہ کو، کہا دونوں کو چھوڑ دوں گا، یہ بت ہے، اس کی جے بولو حبل، یہ حبل کا بت ہے، تم ایک مرتبہ بولو جے حبل، میں دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے مارے غصے کے، ایمان والی خاتون ایک طرف بیٹے کو بچانے، ایک طرف شوہر کو بچانے، یہ دونوں کے درمیان کیا ذہنی کیفیت رہی ہوگی۔ عام حالات میں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن حضرت سمیہ کے لیے بہرحال اس کا پورا حق تھا، انہوں نے بت کے اوپر تھوک دیا۔
بدھ کے اوپر تھوکنا تھا کہ ایک برچھا مارا، برچھا ان کے پیٹ سے آر پار ہو گیا. ایک چیخ تھی، ادھر ماں حضرت عمار اپنی ماں کو دیکھ کے چیخ رہے رو رہے ہیں، حضرت یاسر اپنی اہلیہ کی موت کو دیکھ کے چیخ رہے رو رہے ہیں، صدائیں بلند چیخ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں سن کر رو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل نہیں سکتے کیونکہ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں اور خطرناک پوزیشن ہے. اندھیرا چھا گیا. جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دشمن چلا گیا، نکلتے ہیں. نکلا تو دیکھا کہ ایک طرف زار و خطار عمار رو رہے ہیں، دوسری طرف زار و خطار یاسر رو رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبرا یا آل عمار، صبرا، عمار کے خاندان والوں صبر کرو. ان موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے تم سے، تم کو سب کو جنت ملے گی. ایسی حالتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا. مکہ مکرمہ میں لوگوں کے سامنے امت کو جوڑنا شروع کیا اور امت کو تیار کرنا شروع کیا، اور پھر امت تیار ہوتے ہوتے ان 13 سالوں میں امت تیار ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی. لازمی بات ہے ہجرت سے پہلے جو بیعتیں ہوئی اور جو اسلام کی خدمت ہوئی اور جو تبلیغ ہوئی، بہت ہی یہ لمبی تاریخ ہے. لیکن اس پوری تاریخ سے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ کہ پہلی چیز یاد رکھیے ثابت قدمی اور صبر ہے. جب تک کہ انسان کے اندر ثابت قدمی نہ ہو، صبر نہ ہو، جماؤ نہ ہو، اس وقت تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 13 سال کا یہ پیغام دیا انسانیت کو، امت کو، ٹالرنس پیدا کرو اپنے اندر، قابو پیدا کرو اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کا، جمے رہو اپنے مقصد پر، ثابت قدم رہو. اکھڑ جاتے ہیں ہم لوگ ہفتے 2 ہفتے کے اندر. آج ہمارے اندر یہ نفسیات پیدا ہو گئی کہ ہم رزلٹ چاہتے ہیں کہ ہفتے 2 ہفتے میں نکل آئے. نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ منٹوں میں نوکری ملے، منٹوں میں ان کو لاکھوں روپے کی تنخواہ ہو، منٹوں میں ان کو بڑی بڑی گاڑیاں مل جائیں اور ان کو لگژری سپر لگژری زندگی گزارنے کے وسائل. اس کے لیے اس دنیا میں اسکینڈلس ہیں، بے ایمانیاں ہیں، چوریاں ہیں، عہدیدار رشوت ستانی کر رہے ہیں. کیوں؟ انسان کے اندر نیکیوں پر جمنے کی صلاحیت نہیں رہے گی، ثابت قدمی نہیں رہ گئی. میں اپنی گفتگو کو اب مزید طول نہیں دیتا ہوں، میرے وقت کی چادر یہاں پر تنگ پڑ رہی ہے کہ 1 گھنٹے کا مجھے وقت دیا گیا تھا. لہذا میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ بہت مکی زندگی کے سبق ہیں، بہت سے دروس ہیں، ان کو پڑھیے، آپ سیرت کا مطالعہ کیجیے، سیرت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال معلوم کیجیے. لیکن ان میں ایک اہم چیز جو آج کی زندگی میں پوری دنیا سے نکل گئی، میں مسلمانوں ہی کی شکایت نہیں کر رہا ہوں، کہ وہ ٹالرنس نہیں رہ گیا، تحمل نہیں رہ گیا، قوت برداشت کی ثابت قدمی نہیں رہ گئی، نیکیوں پہ جمے رہنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ کہہ کے جم جاؤ مسلمانوں، جم جاؤ، اکھڑو مت پھر اس میں سے. یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو آج ہم دنیا کو بہت کچھ دے سکتے ہیں، دنیا کو سدھار سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں اور رخ موڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.